اسی طریقے سے لکھنے کے لیے آپ کو کیا ہے کہ قرآن کو یاد کریں. آپ جب قرآن یاد کریں گے تو جب لکھنے جائیں گے تو قرآن کے یاد کرنے سے 2 فائدہ ہوگا آپ کو. یا تو قرآن پورا یاد کر لیں یا کچھ حصے تو ضرور آپ کو یاد. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ لکھنے جائیں گے تو آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا اور پھر لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. دوسری چیز یہ ہوگی کہ لکھنے کے لیے صرف الفاظ ضروری نہیں ہے، صرف الفاظ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معانی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو قرآن میں اتنے معانی ہیں، اتنے قرآن میں اتنے افکار ہیں کہ آپ کو کیا لکھنا ہے وہ بھی افکار آپ کے پاس آئیں گے. جیسے آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر افکار آئیں گے، آپ کی فکر بلند ہوگی، آپ کے معانی وسیع ہوں گے. اسی طرح سے قرآن کو یاد کرنے سے، قرآن کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کے افکار اور معانی بلند ہو گئے. یا احادیث نبویہ جو ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں اس کے یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جیسے بہت سارے جملے استعمال کرتے وقت وہ جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلاغت ہے، ان کے پاس ایجاز ہے، تو یہ جملے آپ کیسے استعمال کریں گے یہ حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا. لہذا حدیث کثرت سے یاد کرنا چاہیے. ایک بہت بڑے عالم ہیں حلبی، ان کی ایک کتاب ہے حسن التوسل الی صناعت الترسل. اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ لابد للکاتب من حفظ الکثیر من الاحادیث النبویہ، کہ جو لوگ لکھنے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احادیث نبوی کو کثرت سے یاد کریں. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.